آخر شب ہوئی آغاز کہانی اپنی، آخر شب ہوئی آغاز کہانی اپنی، ہم نے پایا ابھی تو ایک عمر گنوا کر اس کو، دیکھتے ہیں تو لہو جیسے رگیں توڑتا ہے، ہم تو مر جائیں گے سینے سے لگا کر اس کو۔ میں جناب اقبال اشر کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب اقبال اشر۔ معزز حاضرین، میں ایک خواب کو شرمندہ تعبیر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ خواب محترمہ اروشی اگروال، اروی صاحبہ اور مالا کپور صاحبہ نے دیکھا تھا۔ ان کی دیرینہ خواہش تھی کہ انداز بیاں کے بینر تلے ایک مشاعرہ ہو دلی میں، تو آج یہ خواب سچ ہوا۔ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو لٹریچر کے برانڈ بن جاتے ہیں، تو ریحان صدیقی اور شازیہ قدوئی کا چہرہ جو ہے وہ ایک ادبی برانڈ بن چکا ہے، اور لوگ ایسا سمجھتے ہیں مشاعروں کا جو یہ ڈیجیٹل دور ہے، اگر اس کا آغاز ہم ایمانداری سے بیان کریں تو دبئی کے ایک مشاعرے سے ہوا تھا۔ 2012 میں وہ مشاعرہ منعقد ہوا تھا، میں اس مشاعرے کا حصہ تھا، اور میں نے اپنی کتاب مشاعروں کے قصے میں اسے مشاعرہ اعظم لکھا ہے، اس مشاعرے کو۔ تو یہ جو اب سلسلہ دلی میں شروع ہوا ہے ریختہ کے بعد، تو یہ بڑا تقویت بخشنے والا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور شاعری سننے آتے ہیں۔ ایک آواز بھی پورے مشاعرے میں نہیں سنائی دیتی کہ ترنم سے پڑھیے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ کنٹینٹ پہ ہے، موضوعات پر ہے، تھاٹس پر ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ یہ بڑی اچھی علامت ہے، بہت نیک فعل ہے اردو شاعری کے لیے۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں پون جی کو بھی کہ انہوں نے شانہ بشانہ اس مشاعرے کو آرگنائز کرنے میں بڑی مدد کی۔ آل محمد اقبال جو بہت دیر سے تشریف رکھتے ہیں محفل میں، اور میرے چاہنے والوں میں ان کا نام بھی شامل ہے، اور ان کے والد محترم شعیب اقبال صاحب کا بھی نام شامل ہے۔ ادھر جو نوجوان بیٹھے ہیں میں بڑا متاثر ہوں ان سے۔ یہ کچھ اسٹوڈیوز ہیں، RPW اسٹوڈیو، تیز اسٹوڈیو، اور یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ انہیں چرا کے لے جائے کوئی اپنے ساتھ۔ تو بہرحال ایک محشر صاحب جو ہیں وہ مشاعرے کو بالکل چھت سے ٹانگ دیتے ہیں، اور پھر مشاعرہ دھڑام سے نیچے گرنے کے چانسز رہتے ہیں۔ تو میں اپنی کمزور ہتھیلیوں پر اس دھڑام سے گرنے والے مشاعرے کو تھاموں گا، اور آپ میرا ساتھ دیں گے، ایسی امید کرتا ہوں۔ ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا مختصراً کہ یہ کمال ہے شاعری کا اور غزل کا کہ وہ شعر جو آپ کو یاد ہوتے ہیں وہی آپ بار بار سنتے ہیں، اور پھر ایسے تڑپ کے داد دیتے ہیں جیسے پہلی بار سنا ہے اپنے شعر۔ تو میں ابھی یاد کر رہا تھا ایک بڑا مزے کا قصہ مجھے وسیم بریلوی صاحب نے سنایا تھا کہ بریلی میں دو شاعر تھے، ایک کا نام تھا کنگ بریلوی اور ایک کا نام تھا رستم بریلوی، اور دونوں کی آپس میں خوب لگتی تھی، 36 کا آنکڑا تھا، اور ان کے شاگرد بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ تو پورے شہر کا ناک میں دم تھا ان دونوں بزرگوں سے۔ تو ایک شڈینتر کے تحت ایک ایسا مشاعرہ منعقد کیا گیا ان دونوں کے اعزاز میں، کنگ بریلوی اور رستم بریلوی کے اعزاز میں۔ اور جب وہ اسٹیج پہ آ گئے، کھچا کھچ بھرا ہوا ہال تھا، تو ناظم مشاعرہ نے سامعین سے یہ درخواست کی کہ دیکھیے یہ دونوں بزرگ شاعر ہیں، ان کی ایک عمر شاعری کی خدمت میں گزری ہے، تو آج ہم ایسا کریں گے کہ داد واہ واہ
کر کے یا تالی بجا کر نہیں دیں گے، بلکہ انہیں گلے لگا کر داد دی جائے گی۔ تو جیسے ہی رستم صاحب نے مطلع پڑھا تو آدھا ہال جو تھا وہ گلے ملنے کے لیے چلا۔ تو جیسے ہی وہ لوگ بہرحال ہٹے کسی طرح، تو شیروانی کے سارے بٹن سب ٹوٹے پڑے تھے۔ اور جب کنگ بریلوی صاحب نے غزل چھیڑی تو پورا مجمع جو ہے وہ کھڑا ہوا اور اسٹیج پر آ گیا، پھر کچھ سنائی نہیں دیا اور کچھ دکھائی نہیں دیا کہ کیا ہوا۔ تو میں غنیمت سمجھتا ہوں کہ آپ تڑپ کر دیوانہ وار داد ہی دیتے ہیں صرف۔ اگر یہ روایت شروع ہو جائے کہ صاحب گلے لگا کر داد دیں شاعر کو، تو کیا حال ہو محشر آفریدی صاحب کا۔ کیا بات ہے اقبال بھائی۔ تو بہرحال یہ واقعات میں نے اس لیے سنا ہے کہ وہ راحت بھائی کہتے تھے کہ محشر آفریدی، وہ کسی کا نام لیتے تھے، جیسے نسیم نکھت نے ابھی آپ کو اپنا کلام سنایا، بڑا اچھا ماحول بنایا، اب میں اس ماحول کو تباہ کروں گا اور پھر اپنے لیے ایک ماحول بناؤں گا۔ کیا بات ہے۔ بہرحال یہ محفل جو ہے بڑی زندہ دل محفل ہے۔ ایک آدمی جو ہے، وہ جو امیتابھ بچن کا ڈائلاگ ہے نا، وہ شرابی فلم میں کہ سننے والا ایک ہے مگر تالیوں کی گونج کئی لاکھ لوگوں کی سنائی دے گی۔ تو یہاں جتنے لوگ ہیں وہ اپنے آپ میں ایک لاکھ کے برابر ہیں، ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں۔ بہرحال میں تو خیر اداسیوں کا شاعر ہوں، اور یہ بات چیت میری جو ہے ذرا سی متضاد ہے، تو میں کچھ شعر ایک مطلع ایک شعر سناتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ لبوں کو تشبیہ دوں کلی سے، بدن کو کھلتا گلاب لکھوں۔ لبوں کو تشبیہ دوں کلی سے، بدن کو کھلتا گلاب لکھوں۔ میں خوشبوؤں کی زباں سمجھ لوں تو اس کے خط کا جواب لکھوں۔ لبوں کو تشبیہ دوں کلی سے، بدن کو کھلتا گلاب لکھوں۔ میں خوشبوؤں کی زباں سمجھ لوں تو اس کے خط کا جواب لکھوں۔ کیا بات ہے۔ غزل کے لہجے سے روٹھ جائیں تو چٹھیاں کتنی بے مزہ ہوں۔ غزل کے لہجے سے روٹھ جائیں تو چٹھیاں کتنی بے مزہ ہوں۔ نہ وہ مجھے آفتاب سمجھے، نہ میں اسے ماہتاب لکھوں۔ بہت شکریہ۔ بہرحال یہ ذرا سا ماحول بنا تو یہ کچھ شعر پڑھتا ہوں میں۔ اس میں ماں کے حوالے سے بھی کچھ شعر ہیں، ایک شعر بچپن کے حوالے سے ہے، مطلع نہیں ہے۔ عرض کرتا ہوں آل محمد صاحب جی۔ کہ پڑھے تھے پریم کے بس 2.5 اکشر، پڑھے تھے پریم کے بس 2.5 اکشر، میری تعلیم پوری ہو گئی تھی۔ کیا بات۔ ذرا سا ٹائم لگتا ہے نا، حضرت اقبال کہہ رہے تھے ذرا سا ٹائم لگتا ہے کبھی کبھی شعر کو پہنچنے میں، لیکن وہ اچھا شعر ہوتا ہے۔ پڑھے تھے پریم کے بس 2.5 اکشر، میری تعلیم پوری ہو گئی تھی۔ وہ دن آیا کہ جب پورا ہوا میں، وہ دن آیا کہ جب پورا ہوا میں، مگر تب تک وہ آدھی ہو گئی تھی۔ ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے بھائی، بہت عمدہ ہے اقبال بھائی۔ مالا جی جو ہیں، مالا کپور صاحبہ اتنی جذباتی ہیں کہ کوئی شعر پڑھتی ہیں تو رو پڑتی